بنو جو پہلے گئے تو جیسے ہی آپ بنو کی طرف مڑتے ہیں اس راستے کو دیکھا جو ٹوٹا پھوٹا راستہ تھا وہ ایسا لگا ہم کسی جنگل میں آ گئے. مائننگ مشن تھا اس میں ہم خواتین سے ملے, مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی جو فیملیز آئی تھی ان خواتین سے بھی ہم نے باتیں کی. دوسرا خیبر میں ہم جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ تھے خواتین زیادہ, ان کو بھی بہت زیادہ پرابلم تھے, یعنی اسکول کی فنڈنگ کے حوالے سے وہاں جو لوکل ان کو مسائل ہے کیونکہ وہ وہاں کے اپنے لوگ تو نہیں ہے, جو اگر خیبر میں جو لوگ تھے وہ باہر سے آئے ہوئے وہاں پر تھے تو ان کو بھی بے شمار مسائل تھے. ظاہر ہے ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر اگر مرد 200 سال پیچھے تو خواتین 300 سال پیچھے ہے باقی دنیا سے, اور بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو خواتین کے مسائل اس حوالے سے زیادہ ہمیں نظر آئے, اسپیشلی ان علاقوں میں. بنو میں ہم گئے تو بنو میں ہم جو مسنگ پرسن سے ملے ان کی بھی بہت بری حالت تھی, ماؤں کی ان کی اور اس کی, اور ادروائز بھی جو ہم نے دیکھا ادھر لوکلی تو یعنی عورتوں کی جو سچویشن ہے مطلب ذاتی آزادیوں کے حوالے سے وہ بالکل بھی نہیں اچھی. تو ظاہر یہی بات ہے کہ عورتیں زیادہ سفر کرتی ہیں, ان پر زیادہ اس کے چیزوں کے دہشت گردی کے اور پیچھے رہ جانے کے جو ہے وہ ان پر زیادہ اثرات دیتے ہیں. تو ظاہر وہ ان سے بہت پیچھے ہیں. یہ ہم ہر جگہ جیسے ہم بکاخیل کیمپ گئے اس کے باہر کھڑے تھے تو اس میں لوگ اندر جا رہے تھے باہر جا رہے تھے, تو باہر تو کسی سے بات کرنے پہ پابندی نہیں, تو ان سے وہاں کے حالات ہم نے معلوم کیے. وہاں پر پھر ایک لوکل آدمی تھا جو جاب کر رہا تھا, اس سے باتیں ہوئی. تو وہاں کے لوگوں سے تو ہمیں بالکل نہیں تھی. یہاں پر میں بیٹھا ہوں اور میں کہوں کہ بکاخیل کیمپ میں یہ ہے یا وہ ہے, اور وہاں اس کی گیٹ پہ میں کھڑا ہوں, وہاں پر گیٹ میں دیکھ رہا ہوں کسی کو نہیں چھوڑ رہے. یہ اپنے طور اندر وہ بڑے عیاشی سے رہ رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر کیوں نہیں چھوڑ رہے, کیوں نہیں چھوڑ رہے, یہ سب سے بڑی بات تھی. اور اندر ان کی حالات تھی, ان کے اسٹائپنڈس کے ایشوز تھے, ان کے اسکول کے ایشو تھے. اسکول وہاں موجود ہے مگر انہوں نے کہا وہاں پر ٹیچرز نہیں ہیں. وہ ان لوگوں نے ہمیں بتا دیے نا, وہاں کے لوگ تھے جو رہتے تھے. اب بات ایسی ہے 100% کریڈیبلٹی, تو پھر ایسے ملک میں اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں ہر جگہ جایا جائے تو پھر تو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہمارا کام اس سے اور زیادہ ہو گیا کہ ہمیں ایکسیس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ ہے تو پھر زیادہ ضرورت ہے. یہاں یہ سارے انفارمیشن اویلیبل ہوگی ایزیلی اور ایکسیس ہوگی, تو پھر تو مجھ جیسے جمیلے سے اکبر جیسے لوگوں کو جانے کی ضرورت کیا ہے. وہاں جنت سے وہ لوگ ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. تو اس کو یہ اس لیے اس کے ہم نے پوری کوشش کی. وہاں لوگوں نے بہت باتیں کی, جو باتیں ہم نے رپورٹ میں آپ دیکھیں گے وہ زبانی باتیں بہت کی. انلیس وہ سپورٹ کر سکتے تھے کسی کنکریٹ چیز سے, ہم نے اس کو رپورٹ کا حصہ نہیں بنایا. لوگوں نے زبانی باتیں کی کہ یہ ہوا وہ ہوا, لیکن شو اس سمتھنگ. اس لیے کہ جب آپ ویسے ہی باتیں کریں بڑی کریڈیبل ہوگی, مگر ویسی زبانی بات ہے, شکایت ہے کہ یہ اس نے یہ کیا یا اس نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. تو میرے خیال میں جتنا کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے رپورٹ کی پوری کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ پی ڈی ایم اے کی لوگ تھے جو انٹر ہو رہے تھے, وہ آفیشیل لوگ تھے, ان سے ہماری خاصی بات چیت ہوئی اور ان سے ہمیں بہت سی انفارمیشن ملی. اس کے بعد ان کو جو ہے انہوں نے بلا کے جو ہے اندر بھیج دیا. یعنی بکاخیل کے لوگ جو ہیں وہاں منڈئی ہے, کیمپ کے سارے لوگ آتے ہیں. ہمیں ان سے پتہ چل گیا کہ وہ کس قسم کی رہائش میں رہتے ہیں, وہ گرمی اور سردی میں آیا اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں ہمیں ان سے پتہ چلی ہیں. لہذا ہم اور وہی چیزیں پھر ہم نے آگے شیئر کی ہیں کہ جب ہم کمشنر سے ملے ہیں, جب ہم آر پی او سے ملے ہیں, اس طرح کے یہاں سیکٹری ہوم سے ملے ہیں, تو ان سب کے ساتھ یہ چیزیں ہم نے شیئر کی ہیں کہ یہ صورتحال ہے, لوگوں کی مشکلات ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ ان کو حل کیا جائے. نئے ضم شدہ اضلاع جنہیں ہم مخفف کے طور پر NMDs کہتے ہیں کہ ترقیاتی وسائل میں مبینہ بدنظمی, علاقے میں شدت پسندی کی دوبارہ پھیلاؤ, اندرون ملک نقل مکین افراد IDPs کی آبائی علاقوں میں واپسی کے لیے عمل میں تاخیر, بنیادی آزادیوں پر پابندی, جبری گمشدگی کے واقعات
اور حراستی مراکز کے مسلسل استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ HRCP کی سابق چیئرپرسن حنا جیلانی کے زیر قیادت فیکٹ فائنڈنگ مشن خیبر پختونخوا چیپٹر کے وائس چیئر اکبر خان، HRCP کے اراکین اجاز خان اور جمیلہ گیلانی اور عملے کے ارکان شاہد محمود اور مریم رؤوف پر مشتمل تھا۔ رپورٹ میں مشن کے دورہ سوات، خیبر، پشاور اور بکا خیل IDPs کیمپ کی رویداد رقم ہے اور انضمام کے منصوبے کی سست رو اطلاق پر NMD کے باشندوں کے عدم اطمینان کا اظہار بھی ہے۔ مقامی لوگوں نے یہ شکایت بھی کی کہ انضمام نے مساوات قانون کے تحت مساوی تحفظ اور منصفانہ ترقی کا جو وعدہ کیا تھا وہ اب تک پورا نہیں ہوا۔ مسلح افواج کی مسلسل موجودگی کی وجہ سے پولیس کو اپنے اختیارات کے تحت امن عامہ اور قانون کے نفاذ اور معمول کے حالات واپس لانے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جبری گمشدگیوں اور حراستی مراکز میں منمانی گرفتاریوں کے تسلسل کے شواہد بھی نظر آئے۔ ان کارروائیوں نے صحافیوں اور کارکنوں کو درپیش خطرات کی وجہ سے شہری آزادیاں متاثر ہو رہی ہیں اور لوگوں میں خوف اور بد اعتمادی پھیل رہی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے فوج پولیس کو اپنا کردار ادا کرنے دے اور پولیس کو مناسب وسائل دیے جائیں تاکہ بڑھتی ہوئی شدت پسندی پر قابو پایا جا سکے۔ عدالت عظمیٰ کو بھی عدالت عالیہ پشاور PHC یعنی پشاور ہائی کورٹ کے حکم نامے کے خلاف اپیل کی سماعت فی الفور کرنی چاہیے، جس میں پشاور ہائی کورٹ نے ایکشن ان ایڈ آف سول پاور آرڈیننس 2019 کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اس سے حراستی مراکز کی قانونی حیثیت اور جبری گمشدگیوں کے بارے میں پایا جانے والا ابہام ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ رپورٹ میں NMDs کے حوالے سے کیے گئے بعض اقدامات جیسے ضلعی عدالتوں کا قیام، بلدیاتی انتخابات، صوبائی اسمبلی میں نمائندگی اور پولیس کی استعداد میں بہتری کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں لائق تحسین قرار دیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مقامی عدالتوں اور بنیادی سماجی سہولیات تک لوگوں کی محدود رسائی کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ رپورٹ نے IDP کیمپوں میں مقیم لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی اور سماجی سہولیات تک مکمل رسائی دینے، نیز NMDs میں ترقیاتی کاموں کے لیے مختص فنڈ کے اجرا، مقامی حکومتوں کے اختیارات کی منتقلی اور اس حوالے سے بدعنوانی اور وسائل اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کی مکمل تحقیقات کی سفارش بھی کی ہے۔ بن گئے، پھر پشاور آئے، یہاں سے خیبر گئے، پشاور میں بھی وکلا سے ملے، اور لوگوں سے ملے، اور خیبر میں وہاں کے مختلف قسم کے لوگوں سے ملے، اسکول ٹیچر سے، مشران سے اور ایکٹیوسٹ سے، تو ان سے ملاقات کی۔ سوات میں ہم گئے، بار کونسل گئے، اور لوگوں سے ملے، جرنلسٹ سے، لوگوں سے ملے۔ بنو جو پہلے گئے تو جیسے ہی آپ بنو کی طرف مڑتے ہیں اس راستے کو دیکھا جو ٹوٹا پھوٹا راستہ تھا، وہ ایسا لگا ہم کسی جنگل میں آ گئے۔ اس سے زیادہ اندر کی چیزیں جو بد انتظامی ہم نے دیکھی اور جو آپ کو بغیر کسی کہے سمجھ آ جاتی کہ یہ علاقہ انتہائی غیر محفوظ ہے اور قانون نامی چیز جو ہے وہ ویسے ہی نظر آ رہی ہوگی۔ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہم نے دیکھی، جو سرکاری دفاتر تھے، جو ایسے دفاتر تھے کہ جس میں عام لوگوں کی کمپلینٹ ہے، جیسے وابڈا کا کمپلینٹ کا آفس تھا، تو وہ کینٹ ایریا میں ایسے میں تھا کہ وہاں سے جانے کے لیے
میرے خیال میں ایک آپ انڈیا جا رہے ہیں تو اتنے مسائل سے نہیں گزرنا پڑتا، اتنے بڑے بڑے کیوز اور لائن بڑے ہوئے تھے، ایک ذکر میں آپ نے وہاں بڑا کام شکایت کر دی تھی، اس کے لیے کرنا تھا۔ پھر ہم بکاخیل کیمپ گئے، IDPs کا کیمپ ہے جو بنو نہیں ہے، وہاں پر ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا، ہمیں اندر جانے نہیں دیا گیا۔ اس نے کہا جی ہر اندر جانے والے اس کا شناخت چیک کیا جاتا ہے، جو وہاں رہتے ہیں انہیں باقاعدہ کب نکلے کب واپس آئے، رات کو کرفیو ہوتا ہے، ایک وہ تھا۔ یہ ریفیوجی کیمپ تو نہیں نظر آتا، ریفیوجی میں کسی غیر ملک سے تو آپ نہیں آئے تھے، اپنے ہی ملک کے شہری آئے تھے اور وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور ان پر اتنی چیک کی جیسے کوئی انٹرنمنٹ سینٹر ہو، یعنی باہر نکلنے کی اجازت ہوتی، مگر کون نکلا درج کیا، واپس آیا درج کیا، ایک عجیب ماحول تھا۔ ہم وزیرستان جانا چاہتے تھے، ہمارا مقصد تو وہاں جانے کا، وہاں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ ادھر نہیں جا سکتے، حالات ایسے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، بات یہ جیسے رپورٹ میں مینشن کیا گیا